ہاں مجھے علم ہے کہ آپ کو اپنے رب سے ملنے کا بہت جنون ہے، اس لیے شاید کوئی بھی آرگنائزیشن کوئی بھی پروپاگینڈا چلاتی ہے یا پوسٹر نکالتی ہے تو آپ ان کی باتوں میں یقین کر لیتے ہیں اور ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو ذرا بھی علم ہے کہ کون ہیں یہ لوگ، کیا ہے ان کی آرگنائزیشن؟ کیا آپ کو کچھ بھی پتہ ہے جب بھی آپ ان کو جوائن کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا ان کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اور شاید آپ کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی جانکاری ملتی ہے تو اس پہ بھروسہ کرنے سے پہلے، اس کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے ایک دفعہ جانچ لیں کہ وہ جو بات ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے اس کو ویریفائی کرنے کی؟ آپ کے پاس کوئی علم ہے کہ آپ اس بات پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ اب آتے ہیں دوسری بات پہ۔ جب بھی کسی جگہ کوئی فساد بھڑکا ہے نا تو مارے جاتے ہیں معصوم لوگ بھی۔ کشمیر میں بھی ایک فساد بھڑکا ہے اور بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، گولیاں بھی دونوں طرف سے چلتی ہیں، لیکن ان گولیوں میں اس ماں کا بیٹا بھی مارا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کو صرف اللہ کی راہ پہ قربان کرنا چاہتی تھی، کسی فساد کا شکار نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اگر ایک ماں کو فساد نہیں پسند تو وہ رب جو آپ کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اسے بھی فساد نہیں پسند۔ تو اصل مومن وہ ہے جو فساد کو ختم کرنے کی پہل کرے، اور اگر آپ کو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنا پڑے یا سرنڈر کرنا پڑے تو کیجیے، اس فساد کو ختم کیجیے تاکہ پھر سے کسی معصوم کا خون نہ بہے۔ امن کے لیے کیجیے۔ آپ کا خون، آپ کی جان بہت پیاری ہے، اسے کسی اور کی باتوں میں، کسی کی بھی باتوں میں آ کر مت وقف کیجیے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ اللہ کی کہی گئی باتیں ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ ان ویڈیو فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فساد، تشدد اور دہشت گردی کا راستہ چھوڑ کر امن کا راستہ اپنا رہے ہیں۔ آپ کو بھی ان سے سبق لینی چاہیے اور امن کا راستہ اپنانا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا جو آپ کو بلا رہے ہیں وہ آپ کو شر کی طرف بلا رہے ہیں یا خیر کی طرف؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کو کسی غلط راستے پہ چلنے کو کہا جا رہا ہے یا صحیح راستے پر؟ کہیں آپ کا غصہ آپ کو غلط فیصلہ لینے پر مجبور تو نہیں کر رہا ہے؟ کہیں غصے میں آپ حق سے غافل تو نہیں ہو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو امن کا راستہ اپنا رہے ہیں ان پہ گولیاں نہیں چل رہی ہیں، جو خود ہتھیار ڈال رہے ہیں اور اس فساد کو ختم کر رہے ہیں ان پہ گولیاں نہیں چل رہی ہیں۔ اب اس ویڈیو میں دیکھیے جو فساد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو چننا ہے کہ آپ کو ایک ذلت بھری موت چاہیے یا عزت والی زندگی۔ ایک بہت آسان سی بات آپ کو بتاتی ہوں، کسی کی جان لینا بہت آسان کام ہے، لیکن کسی کی جان بچانا یا کسی کو زندگی جینے کا حق دینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس فساد کو بھی ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر مفسد پہ گولی چلا دی جائے، اور مشکل طریقہ یہ ہے کہ ہر مفسد کو ایک دفعہ امن کا راستہ اختیار کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو آپ اس موقع کو کیوں گنوا رہے ہیں؟ آپ بھی ہتھیار ڈالیے اور زندگی کا ہاتھ تھامیے۔